السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے دوست ہیں محمد زبیر صاحب، ان کی بڑی مہربانی ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہیں. اوریجنلی ان کا کراچی سے تعلق ہے اور لیکن آج کے لیے ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، اور ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، ریسرچ سے ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو بچوں کی تربیت اور بچوں کی تربیت کو کس طریقے سے سائنسی بنیاد کے اوپر نہ صرف کیا جائے بلکہ والدین کو سکھایا جائے، اساتذہ کو سکھایا جائے، اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی، تو یہ پوری فیملی جو ہے اپنی زندگی کا اڑنا بچھونا انہوں نے اسی کو بنایا ہوا ہے. تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں بچوں کی تربیت کے بارے میں، بچے کو ذہین کیسے بنایا جائے، بچے کو باکردار کیسے بنایا جائے، تو اس سلسلے میں ایکٹیویٹی بیس کتابیں ہیں بہت زیادہ ان کی. لیکن جو فوری طور پر ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے بہت سال کی محنت کے بعد یہ ایک کتاب ترتیب دی ہے. کتاب تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو آپ ایک ایسا ڈاکومنٹ کہنا چاہیے جو کہ بچے اور والدین کے لیے ایک طرح کا مسٹ ہیو مینول ہے، اور اس کو اسٹوڈنٹس ڈیلی پلانر کہتے ہیں. میں نے تو اس کو دیکھا ہے. اس کے اندر 3 کتابیں ہیں، ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر وہ ایکٹیویٹیز ہیں. اور اگر 3 سال سے زیادہ عمر کا بچہ اور اس کے والدین میک شور کریں کہ اس پلانر پر وہ کرے، تو ایک تو اس کی تربیت مانیٹر ہو جائے گی، ایک اس کی تربیت کے لیے گائیڈ لائن بھی مل جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بچے کے اندر ایک اور بہت سی صلاحیتیں بھی پیدا ہوں گی. لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. تو میں تفصیل تو زبیر بھائی بتائیں گے، لیکن میں بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں 3 سال سے بڑے، ان کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے. ہم ہزاروں روپے کے تحفے بچوں کو لے کے دیتے ہیں، اور بعض اوقات بہت فضول چیزیں لے کے دیتے ہیں. الیکٹرانک گیجٹری ایسے بے مقصد لے کے دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسے چابی سے اچھلنے والے بندر اور بیٹری سے چلنے والے موٹر سائیکل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے دیتے ہیں، اور بہت ہی لمیٹڈ سا رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. تو یہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے جو آپ اپنے بچے کے لیے لے سکتے ہیں. یہ جو ہے یہ گائیڈ لائن ہے، اور یہ گائیڈ لائن ہے بیسیکلی کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، ایکچولی کیسے یہ کتاب مفید ہے. اور یہ ایکچولی یہ تو بچے کے لیے ہے، لیکن اس کو بچہ اور بچے کے والدین دونوں اس کو مانیٹر کریں گے. مگر یہ ایک الگ سے چیک لسٹ ہے پیرنٹس کے لیے، کہ پیرنٹس کو بھی ان کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا کہ کتاب خرید کے بچے کو اس کے حوالے تو نہیں صرف کر سکتے. تو یہ اس میں بہت تفصیل سے چیک لسٹ ہے، اور اس کو دنوں کے حساب سے ایکٹیویٹی بیس پلان کیا ہے. اور یہ آپ اس کے اوپر جو محنت کی گئی ہے وہ آپ کو اس کا صرف ایک میں نے رینڈم صفحہ کھولا ہے تو اس کو دیکھ کر اندازہ ہو سکے گا کہ اس کو کس طریقے سے اس کے اوپر پلاننگ کی گئی ہے. تو زبیر بھائی آپ اس کے بارے میں کچھ اور بتائیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اصل میں آپ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے. ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہزاروں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، لیکن وہ ویڈیوز ہوتی ہیں، سسٹم نہیں ہوتا. یہ ہم نے ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ٹریک کر سکیں اپنی پرفارمنس کو اور بچے کی پرفارمنس. اچھا، ایک بات سب کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں، لیکن وہ کیا سیکھتے ہیں ہم عام طور پہ یہ نہیں بتا پاتے. ہم نے یہاں پہ یہ بتایا کہ بچوں کا رول ماڈل بننا کس طرح، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں تبدیلی ہے تو پیرالل ہمیں اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنی ہے. جی بالکل. اگر میں گرو نہیں کر رہا تو میری فیملی گرو نہیں کرے. جی. تو ہم نے یہ کوشش کی ایک سسٹم بنانے کی. والدین بعض اوقات یہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہم بچوں سے بات کیا. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بڑی نظر آتی ہے، خواتین کہتی ہیں ہم اپنے شوہر سے کیا بات کریں، شوہر کہتے ہیں بیوی سے اور بچوں سے ہم بات کیا کریں. وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، ٹی وی میں لگے رہتے ہیں. یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ کیا بات کریں. ہر دن ایک نئی چیز ہے. جی. کئی کوٹیشن ہیں، کئی سوالات ہیں، کئی پہلیاں ہیں، کئی ٹنگ ٹوئسٹر ہیں، اور ہم نے ہر صفحے کے آخر میں ہمیں ورڈ آف دا ڈے دیا ہے. جی. لیکن اس میں ایک ورڈ اس کے آخر اس کے ساتھ ہم نے اس کی اردو میننگ، فارسی میننگ، عربی میننگ، اس کو یاد کرانے کے لیے 4 نمبر نمبرنگ ہم نے کی. والدین کے بھی 100 نمبر ہے روز کے، اور بچے کے بھی 100 نمبر ہے. ہفتے کے اینڈ میں وہ بیٹھ کے دیکھیں گے کون جیتا. یہ بڑا ہیلدی اور انٹرسٹنگ کا کمپٹیشن ہے. تو وہ ٹریک کر رہے ہوں گے کہ اگر ماں باپ گرو نہیں کر رہے ہوں گے تو ان کو نظر آئے گا بچے بھی کیوں نہیں کرتے. ماں باپ اگر ہلکا ہلکا گرو کرے نا 1% سے اسٹارٹ کرتے تو بچے میں وہ گروتھ نظر آنا چاہیے. یہ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اس دنیا کو اپنے سے بہتر انسان دے کر جائیں، اور اسی طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. شعور نے اسی طریقے سے ترقی کی ہے. آج سے 15,000 سال پہلے جتنے گھوڑے تھے، گدھے تھے یا بکریاں تھیں نا، ان کا جو شعور کا لیول تھا 15,000 سال بعد بھی اتنا ہی شعور کا لیول ہے. تو بکریوں اور گھوڑوں نے کسی قسم کی، حالانکہ جسمانی طور پر وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے،
وہ اینٹی بایوٹک کے بغیر بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور وہ ویکسین کے ٹیکے لگانے کے باوجود اپنی طبی عمر تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہم سے فزیکلی اسٹرانگ ہونے کے باوجود شعوری طور پر اس لیے نہیں بڑھ سکے. انسان کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ تربیت کے ایک نظام کے ذریعے سے اپنے آنے والی نسلوں کو اپنا پچھلا سارا تجربہ دے کر اور پھر ایک نئی نہج میں سوچنے کے لیے تیار کر کے بھیجتا ہے. تو یہ زبیر صاحب کی بڑی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیت میں اور خلوص دے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا ان کے لیے ذریعہ بنائے. تو میں پھر دوبارہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو اور گفٹ لے کے دیتے ہیں تو یہ کتاب بھی گفٹ لے کر دے دیں. دعا کیجیے. میری بیٹی خاطی ہے, وہ 13 سال کی ہوئی, تو وہ انہوں نے اس سے بڑا کنٹریبیوشن ہے, تو ان کے لیے کچھ نہیں. میری وائف جو ہے, جی بالکل, میں وہ اپنی بہن ہے, ان کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور بٹیا کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ اس کے مقدر اچھے کرے اور اللہ اسے کام لے. اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ والدین ظاہر ہے اس کو بچی کو گروم کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ اس کی صلاحیتیں انشاءاللہ وہ آپ سے بھی بڑھ کر ہوں گی. اور جب وہ آپ کی عمر پہ پہنچیں گی تو انشاءاللہ اور بھی بہت سارا کچھ نیا کام کریں گی جو کہ معاشرے کے لیے مفید ہوگا. تو تھینک یو.